مسلمانوں کی اکثریت روزانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی ہے، مگر عجیب اور غور طلب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کی برکتیں فوراً حاصل ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ برسوں درود پڑھنے کے باوجود بھی درود کے ظاہری برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ درود شریف کے فضائل و برکات احادیث میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی عمل دو الگ الگ لوگوں کے لیے دو مختلف نتائج دیتا ہے؟ اس ویڈیو میں اسی اہم راز سے پردہ اٹھایا جائے گا اور ساتھ ہی درود شریف پڑھنے کے وہ آداب و شرائط بھی بیان کیے جائیں گے جن کی پابندی اس عظیم عمل کے مکمل فیضان کے حصول کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس لیے مکمل ویڈیو پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی برکت سے جہاں اخروی فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی طور پر بھی ایسی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جن کا حل بظاہر دشوار محسوس ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادت اور افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر محبوب عمل ہے کہ اس کا عامل بننے والے پر رحمتوں کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم تو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، پھر ہمیں اس کی برکتیں اور تاثیر کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب درود پاک کی فضیلت پر شک میں نہیں، بلکہ اپنے طریقہ ورد میں نیت، توجہ اور باطنی کیفیت کے محاسبے میں تلاش کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر درود جاری ہوتا ہے مگر دل دنیا کی الجھنوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ درود کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں مگر محبت و تعظیم کی کیفیت کمزور ہوتی ہے، اور کبھی انسان اپنی حاجت کے حصول کی فکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ درود پڑھنے کے آداب سے غافل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ نے کتاب الابریز میں ایک سلسلہ کلام کے بعد فرمایا، دو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، ایک کو تھوڑا سا اجر ملتا ہے جبکہ دوسرے کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے جس کا نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے شخص کی زبان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کے الفاظ غفلت کے ساتھ نکل رہا ہے، اس کا دل اور بہت سی باتوں سے بھرا پڑا ہے، گویا اس کی زبان سے درود شریف محض ایک عادت کی بنا پر نکل رہا ہے، اسی لیے اسے کم اجر ملا، اور دوسرے کی زبان سے درود شریف محبت و تعظیم کے ساتھ نکلا ہے۔ محبت اس لیے کہ وہ اپنے دل میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلالت و عظمت کا تصور کرتا ہے، اور وہ یہ بھی تصور کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، اور ہر نور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت اور ہدایت ہیں۔ دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کے پیش نظر درود شریف پڑھتا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے جس کا تعلق آدمی کے اپنے ذاتی مفاد سے ہو۔ گویا جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں درود پڑھنے کے باوجود فائدہ نہیں ہوتا، ممکن ہے وہ کہیں نہ کہیں درود پڑھنے کے شرائط و آداب کا خیال نہیں رکھتے، اور اسی کوتاہی کی وجہ سے اصل فیضان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں درود شریف پڑھنے کے آداب کا علم ہونا اور ان پر عمل کرنا از حد ضروری ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خود کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی اور شخص سے سننے کے وقت ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع کا اظہار کرے، اپنی حرکات سے رک جائے، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور جلال کو مد نظر رکھے،
جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں، اور اس طرح ادب کرے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پڑھیں تو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ بس میری فلاں مشکل حل ہو جائے، بلکہ آداب درود کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت ذوق و شوق کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی مشکل کے حل کے لیے درود پڑھنا بھی چاہے تو نیت یہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے تمام مشکلات و مصائب بھی دور ہو جائیں گے۔ بزرگان دین نے درود شریف پڑھنے کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں جنہیں ملحوظ رکھتے ہوئے درود شریف پڑھا جائے تو یقیناً دینی و دنیاوی ہر حاجات پوری ہوتی ہے، کیونکہ درود کے فیض و برکات اسی صورت میں کامل طور پر حاصل ہوتے ہیں جب اسے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو آئیے کچھ ضروری آداب سنتے اور سمجھتے ہیں۔ طہارت، جب کبھی بھی درود شریف پڑھیں باوضو ہو کر ہی پڑھیں۔ اخلاص نیت، درود کو صرف دنیاوی فائدے کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر درود پڑھیں۔ خشوع اور خضوع، درود پڑھتے وقت دل کو یکسو کریں، غیر ضروری مشغولیات سے خود کو روک لیں، چلتے پھرتے درود نہ پڑھیں۔ درست تلفظ، درود کی الفاظ حتی الامکان درست مخارج اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اور الفاظ کی صحت و ادائیگی کا خاص اہتمام کریں۔ ناجائز مقاصد سے اجتناب، درود کسی ناجائز مقاصد، گناہ یا کسی پر ظلم کے لیے ہرگز نہ پڑھے، کیونکہ ایسی نیت مقصد کی ناکامی اور برکت کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ مقررہ تعداد کی پابندی، اگر کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص تعداد مقرر کی گئی ہو تو اس کی پابندی کریں اور بلا وجہ کمی بیشی نہ کریں۔ فرائض و واجبات کی پابندی، درود و اذکار کے ساتھ فرائض و واجبات خصوصاً فرض نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے۔ استقامت اور تسلسل، درود پڑھنے میں استقامت بھی نہایت ضروری ہے۔ چند دن پڑھ کر چھوڑ دینا مقصد میں ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ مسنون طرز زندگی، حلال رزق، صوم و صلات کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل اور گناہوں سے اجتناب درود کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ درود کے فضائل و برکات کو آگے پہنچانا، درود کے فضائل و برکات اور فوائد دوسروں تک شیئر کرنا چاہیے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، زبانی ہو یا ویڈیو کی لنک شیئر کر کے ہو، کیونکہ خیر کو پھیلانا خود مزید خیر اور قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ تو جو شخص ان تمام آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے درود پڑھے گا وہ درود شریف کی فیوز و برکات اور روحانی اثرات سے بھرپور اور کامل فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کیوں محسوس نہیں ہوتے، تو درود کو چھوڑنے کے بجائے اپنی اصلاح کیجئے، اپنی نیت کو درست کیجئے، درود پڑھنے کے آداب و شرائط کا خیال رکھیے، دل کی حضوری، نماز اور مسنون طرز زندگی اپنائیے اور پھر درود پاک کو محبت کے ساتھ پڑھیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے، ہماری جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔